صبر تین چیزوں کے اوپر ہے۔ صبر عند المصیبت، یہ سب سے چھوٹا صبر ہے، درجے اور ثواب کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹا صبر ہے، مصیبت کا صبر۔ کہ روایت کا جملہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو خدا اس کے 300 درجات کو بلند کرتا ہے، کہ ایک درجے کی مقدار امام فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جو مقدار اور جو وسعت ہے یہ ایک درجہ ہے، ایسے 300 درجات کو خداوند متعال بلند کرتا ہے اگر کوئی مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی کیٹیگری ہے، یہ سب سے کم ترین مقام ہے جو مصیبت میں صبر کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا درجہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت میں صبر کرے۔ دیکھیں صبر کا مفہوم، آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ صبر کیسا، اطاعت میں صبر، اطاعت میں صبر، اطاعت یعنی واجبات میں۔ دیکھیں اب میں آپ کی بات نہیں کر سکتا، اب میں جب ہم کہہ رہا ہوں تو یہاں پر کم از کم میں شامل ہوں، باقی جس کو مرضی ہے وہ اپنے آپ کو شامل کرے یا نہ کرے، کہ عبادات خود انسان کے نفس کے مخالف ہے۔ جی نہیں چاہتا ہے کہ انسان خمس نکالے، جی نہیں چاہتا ہے انسان صبح کی نیند کو قربان کر کے نماز فجر کو پڑھے، یہ مشکلات ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اس وقت بھی صبر ایک ہی مفہوم ہے، مشکلات، انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت کے برخلاف۔ تو ایک مصیبت کا صبر 300 درجے، ایک اطاعت کے وقت صبر کرے، اطاعت کے وقت صبر کرنے واجبات کو انجام دے، اطاعت کا صبر۔ اس میں امام فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ خداوند متعال اگر کوئی شخص اطاعت میں صبر کرتا ہے، اس میں 300 درجے تھے، امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اگر کوئی اطاعت میں صبر کرتا ہے تو 600 درجات کو بلند کرتا ہے، کہ جس کا ایک درجہ وہ زمین و آسمان تھا، یہ امام فرماتے ہیں زمین کے باطن سے لے کر عرش تک کا جو وسعت ہے، جو مقدار ہے، جو فاصلہ ہے، یہ ایک درجہ خدا ایسے 600 درجات کو بلند کرتا ہے اگر کوئی شخص اطاعت میں صبر کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے معصیت، گناہ، نامحرم کو دیکھنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا۔ ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ شدید تر ہے، یہ زیادہ سخت تر ہے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ اگر کوئی معصیت میں صبر کرتا ہے تو انسان کو خداوند متعال 900 درجات کو بلند کرتا ہے، اور ایک درجے کی وسعت اور ایک درجے کا جو فاصلہ ہے وہ باطن زمین سے لے کر عرش کی انتہا تک ہے، ایسے 900 درجات کو بلند کرتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا یہ 3 کیٹیگریز ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اہل صبر جب جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے ملائکہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ نحن اہل صبر، ہم اہل صبر تھے۔ الا ای فعل انتم صبرتم، کس چیز پر تم صبر کرتے تھے؟ تو وہ اہل جنت، جب بعض روایتوں میں کہ وہ اہل جنت بغیر حساب کتاب کے وہاں پر پہنچے ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے وہاں پر پہنچے ہوں گے۔ اور ظاہر روایت بھی ممکن ہے اس سے یہ استفادہ ہو کہ بغیر حساب کتاب کے وہاں پر پہنچے، تبھی فرشتے یہ پوچھ رہے کہ تم کہاں چلے، تمہارا حساب کتاب کہاں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اہل صبر ہیں۔ ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ الا ای شیء صبرتم، کس فعل پر، کس چیز پر تم نے صبر کیا؟ کہ کنا نصبر علی طاعت اللہ و نصبر علی معصیت اللہ، ہم خدا کی اطاعت پر صبر کرنے والے تھے اور ہم خدا کی معصیت پر صبر کرنے والے تھے۔ تو یہ اہل جنت کی جو بظاہر شاید انہی لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب کے، خب قرآن کی آیت بھی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب یہ بغیر حساب، اس کے 2 معنی کیے جا سکتے ہیں، کہ ممکن ہے ایک یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن نہیں ہوگی، اس معنی میں بغیر حساب ہے، یا روایت کی تائید میں ہم یہ کہیں بغیر حساب یعنی ان کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، ان کا نامہ اعمال چیک نہیں کیا جائے گا، ان کو اجر دیا جائے گا، ان کو جنت دی جائے گی، ان کو ڈائریکٹ جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی بغیر حساب کتاب کے۔ بس توجہ کیا، یہ ہے مشکلات پہ صبر کرنا۔